محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن پاک مکمل کر لیا ہے لیکن یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ روشنی اور برکت نہیں سمیٹی جو اللہ نے اس لمحے کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ ہمیں یہ دو کام ضرور کرنا چاہیے۔ یہ وہ کام ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے اور آپ کے اصحاب اپنے ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے عزیز دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مقدس میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ یہ دو کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے اور آپ کے اصحاب ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ آج میں آپ کو وہی بتاؤں گا پیارے عزیز دوستو، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا ایک خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، تو زیادہ تلاوت قرآن رمضان میں ہی کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں جو پورا سال ختم قرآن نہیں کر پاتے، لیکن رمضان میں کوئی ایک ختم کرتا ہے، کوئی دو کرتا ہے۔ جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو قرآن پاک مکمل ہونے پر آپ نے یہ دو کام ضرور کرنے ہیں۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جب آپ ختم قرآن کریں تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے گا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کی آخری سورت سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں تو صدق اللہ العظیم کہہ کر قرآن بند کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ختم قرآن کا نہیں ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے سے ختم قرآن فرماتے تھے؟ ختم قرآن کا صحیح طریقہ وہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنایا اور صحابہ اکرام کو سکھایا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن پاک ختم فرماتے تو دوبارہ اس کا آغاز کرتے ہوئے ختم فرماتے، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں قرآن کتنے دنوں میں ختم کروں؟ فرمایا، ایک مہینے میں۔ کہا، میں اس سے زیادہ کی قدرت رکھتا ہوں۔ ابو موسیٰ یعنی محمد بن مسنہ اس بات کو بار بار دہراتے رہے، آپ اسے کم کرتے گئے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اسے 7 دن میں ختم کیا کرو۔ کہا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا، وہ قرآن نہیں سمجھتا جو اسے 3 دن سے کم میں پڑھے۔ پیارے عزیزو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم قرآن کرنے کے لیے آپ قرآن پاک تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آخری سورہ مکمل کر لیں تو اسے آخری آیت نہ بنائیں، یعنی یہ آخری نہ بناؤ بلکہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ سے دوبارہ آغاز کریں اور قرآن مجید کو شروع کرو اور قرآن کو شروع کرو، کیونکہ اس طرح قرآن کو شروع اور آخر کو جوڑا جاتا ہے۔ یعنی ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سورہ ناز آپ نے مکمل کی، آپ نے پڑھ لیا، تو اب آپ یہاں پر تلاوت کو ختم نہ کریں بلکہ سورہ فاتحہ کی طرف لوٹیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، مکمل سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیت وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہاں تک آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سورہ ناس آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹیں، سورہ فاتحہ کی طرف تلاوت کریں اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیت تلاوت کریں۔ اب اس کے بعد دوسرا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے ختم قرآن پر دعا۔ ایک تو دعا وہ جو قرآن پاک مکمل ہونے پر آخر میں لکھی ہوتی ہے، وہ آپ پڑھیں
اس کے بعد آپ کی جو مادری زبان ہے، جس زبان میں بھی آپ بات کرتے ہیں، اس زبان میں اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ پیارے عزیز دوستو، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن، حفظ قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارش بن کر آئے گا۔ یعنی یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص رات میں قرآن ختم کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کو واحد طور پر پڑھتا ہے وہ ان نہایت عزت دار اور اللہ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن لکھتے ہیں، اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے، رک رک کر پڑھتا ہے اور اس کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ پیارے عزیزو، تو ختم قرآن پر دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیسے کریں؟ ہاتھ اٹھائیں، آپ اپنی فیملی ممبر کو جمع کر لیں، جو بھی بچے بوڑھے جوان گھر میں جو بھی ہیں ان کو جمع کریں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر عربی دعائیں جو آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ، جو تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، تیری توفیق سے میں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ اے اللہ، اگر میرے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے مالک اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، اور اس پر جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور پھر پوری امت مرحومہ کے لیے اصالِ ثواب کریں، اور اپنے مرحومین کو اس وقت ضرور یاد رکھیں۔ مرحومین کو اصالِ ثواب کریں، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، کیونکہ یہ وقت قبولیت کی گھڑی کا ہوتا ہے، یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ جو دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پیارے عزیزو، تو دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے جیسے کہ قرآن پاک مکمل ہوا، پرچی پر لکھ کر امام صاحب کے پاس بھیج دیں گے، یہ ختم قرآن ہو گیا، جی اس کو بخش دیں۔ قرآن بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخشنا ضروری ہے، بخشنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بخشیں گے نہیں ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی، جب آپ قرآن مجید کا کوئی حرف تلاوت کرتے ہیں، اس پر جو نیکیاں ہیں وہ آپ کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قرآن بخشنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ ہاں، اپنے مرحومین کو اصالِ ثواب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو دو کام آپ نے جو کرنے ہیں، ایک تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور دوسرا، جیسے ہی آپ نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے تو دعا کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ پیارے عزیزو، تو اس موقع پر بہتر یہی ہے کہ ایک دعا کرنے والے کو منتخب کر لیا جائے کہ جو دعا کرتا جائے، اور لوگ اس کی دعاؤں پر آمین کہتے جائیں، کیونکہ جو بھی جماعت دعا کے لیے اس طرح جمع ہو کہ ان میں سے کوئی دعا کرائے اور باقی آمین کہنے والے ہوں، تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو لازمی قبول فرماتا ہے۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔